بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین وصلی اللہ علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون وبہ نستعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام عرض کرنے کے بعد ناظرین کرام، آج ہم اپنے نئے اور 5ویں درس کے ساتھ قرآن کے عنوان موضوع سلسلہ 30 سپاروں کے اہم عناوین اور اجمالی تعارف اور خلاصے کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، اور آج ہم انشاءاللہ قرآن کے 5ویں سپارے کے اہم عناوین، چند اہم نکات اور اس کے خلاصے کا ذکر کریں گے۔ تو آج کے ہمارے اس 5ویں سپارے میں موجود اہم موضوعات کا تعارف جو ہے، اس میں گزشتہ سے پیوستہ جو ہے اس سے اگلے سلسلے کو ہم جو ہے وہ ذکر کر رہے ہیں، جس میں پہلا جو نکتہ ہے وہ ہے کہ نکاح موقت یعنی متعہ کی اجازت۔ سورہ نساء اور آیت نمبر 24 میں اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ اس کی مزید تفصیل میں نہیں جائیں گے، چونکہ ہم نے خلاصہ اور اس کی ہم نے صرف اہم عناوین کو جو ہے ہم نے ذکر کرنا ہے۔ اس کے علاوہ اس 5ویں پارے میں 11 باتیں جو ہیں وہ ذکر کی گئی ہیں۔ اس میں سے پہلی جو بات ہے وہ کون سی ہے؟ اس میں پہلی بات یہ کہ خانہ داری کی تدابیر ہمیں بتائی گئی ہیں کہ ہم نے گھر کو کیسے چلانا ہے، یا ایک عورت جو ہے وہ اپنے گھر کی جو ہے خانہ داری جو ہے وہ کیسے اس کو چلائے، اس کو لے کے چلے۔ اور دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ امامت اور اولیاء کا تعین، اس بارے میں ذکر کیا گیا ہے۔ تیسرے نمبر پر وسیلے کی تاکید کی گئی ہے، اور چوتھے نمبر پر حضرت علی علیہ السلام اور اہل بیت علیہ السلام کی فضیلت میں آیات نازل ہوئی ہیں اور جن کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور 5ویں نمبر پر عدل اور احسان کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ 6 نمبر پر جہاد کی ترغیب دی گئی ہے۔ 7ویں نمبر پر منافقین کی مذمت کی گئی ہے، اور 8ویں نمبر پر قتل کی سزائیں جو ہے وہ معین کی گئی ہیں، مشخص کی گئی ہیں۔ اور 9ویں نمبر پر ہجرت اور صلاۃ الخوف کا ذکر کیا گیا ہے، اور 10ویں نمبر پر ایک قصہ بیان کیا گیا ہے، اور 11ویں نمبر پر سیدھے راستے پر چلنے کی ترغیب دی گئی ہے اور راستہ بتایا گیا ہے۔ اور توضیحات میں ہمارے پاس کیا ہے، انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس کو ہم مختصراً اور ایک عنوان کو ایک لائن میں اس کا جواب جو ہے وہ وضاحت اور خلاصے کو بیان کرتے جائیں۔ پہلے نمبر پر یہ کہ خانہ داری کی جو تدابیر ہیں، اس میں پہلی ہدایت تو یہ دی گئی ہے کہ مرد سربراہ ہے عورت کا، اور پھر نافرمان بیوی سے متعلق مرد کو 3 تدبیریں جو ہے وہ بتائی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ اس کو واعظ و نصیحت کرے، اس کو جو ہے وہ اچھائی کی طرف بلائے اور نیکی کے راستے کی طرف جو ہے وہ درس دے اور ترغیب دے۔ اور دوسرا یہ کہ نہ مانے تو بستر الگ کر دے، اس سے تنہائی اختیار کر لے، اور اگر پھر بھی نہ مانے تو انتہائی اقدام کے طور پر حد میں رہتے ہوئے اس سے ایک کم مدت کے لیے اظہار بے رغبتی کرے، کیونکہ پٹائی کرنا جو آیت میں موجود ہے اس کی اپنی خاص تفسیر، وضاحت اور تفصیل جو ہے وہ موجود ہے، اور اس میں الگ ہم اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتے۔ اور آگے جو امامت اور اولیاء کا تعین ہے، اس کی وضاحت اور خلاصہ یہ ہے کہ آیہ اولو الامر جو ہے آیت نمبر 59 یعنی 59 میں اللہ، رسول اور اولو الامر کی ولایت کا اعلان، کہ اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول و اولو الامر کا جو اعلان ہے، جو کہ خود اہل سنت مفسرین کے مطابق حضرت علی علیہ السلام اور ان کی اولاد میں سے معصوم امام علیہ السلام مراد لیے گئے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ قرار دینے کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور چوتھے نمبر پر حضرت علی علیہ السلام اور بقیہ اہل بیت کی فضیلت اور شان جو ہے وہ بیان کی گئی ہے۔ اور آیت نمبر 29 میں حضرت امام علی علیہ السلام، جناب حمزہ علیہ السلام اور جناب جعفر طیار علیہ السلام کی فضیلت اور شہداء صدیقین و صالحین کہہ کے بیان کی گئی ہے، ان کی وضاحت اور ان کی تفصیل کو۔ اور 5ویں نمبر پر جو تھا کہ عدل و احسان کا حکم بھی دیا گیا ہے اس درس میں اور اس پارے میں، تاکہ اجتماعی زندگی بھی درست ہو جائے، اس کی سمت کا تعین ہو جائے۔ اور 6 نمبر پر تھا کہ جہاد کی ترغیب، تو جہاد کی ترغیب بھی اسی میں دی گئی ہے، اور موت سے نہ ڈرو، وہ تو گھر بیٹھے بھی آ سکتی ہے۔ نہ جہاد میں نکلنا موت کو یقینی بناتا ہے، نہ گھر میں رہنا زندگی کے تحفظ کی ضمانت ہے۔ اور 7ویں نمبر پر منافقین کی مذمت، کہ منافقین کی مذمت کر کے مسلمانوں کو ان سے چوکنا کیا گیا ہے، خبردار کیا ہے، اور یہ لوگ تمہیں بھی اپنی طرح کافر بنانا چاہتے ہیں۔
8ویں نمبر پر جو تھا قتل کی سزائیں، اس میں قتل کی سزائیں بیان کرتے ہوئے بڑا سخت لہجہ استعمال ہوئے کہ مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرنے والا ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلے گا، مراد اسے جائز سمجھ کر قتل کرنے والا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور 9ویں نمبر پر ہجرت اور صلاۃ الخوف جو ہے جہاد کی ترغیب دی تھی، اس میں ہجرت بھی کرنی پڑتی ہے، اور جہاد اور ہجرت میں نماز پڑھتے وقت دشمن کا خوف ہوتا ہے، اسی لیے اسے صلاۃ الخوف کہا جاتا ہے، اور یہ بیان ہوئی ہے۔ اور ایک جو قصہ تھا 10ویں نمبر پہ جو نکتہ تھا کہ ایک شخص جو بظاہر مسلمان مگر دم ایک یہودی پر لگا دیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہ واقعہ پہنچا، اور آپ پر آیت نازل ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ چور وہ مسلمان نما منافق ہے، چنانچہ وہ چور مکہ بھاگا اور کھلا کافر بن گیا۔ اور 11واں اور آخری نکتہ اس سپارے کا کہ سیدھے راستے پر چلنے کی ترغیب جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے کہ شیطان کی اطاعت سے بچو، وہ گمراہ کن ہے، اور ابو الانبیاء ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کرو، اور عورتوں کے حقوق ادا کرو، اور منافقین کے لیے سخت عذاب کی بشارت بھی دی گئی ہے اس 5ویں سپارے میں۔ تو ناظرین کرام، آج کے اس 5ویں درس کے ساتھ اور قرآن کے 30 سپاروں کے خلاصے کے عنوان اور اجمالی تعارف اور اہم عناوین کے ساتھ آپ لوگوں سے اجازت چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ کل کے نئے اور چھٹے درس کے ساتھ ہم آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں گے۔ فی الوقت کے لیے اجازت چاہتے ہیں، التماس دعا، اللہ حافظ۔